الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآباد بلند علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سامعین محترم، اگر ذہن پہ بار نہ گزرے تو آج کی کچھ ضروری باتیں جو ان بزرگوں سے ہم نے سیکھی بچوں تک منتقل کر دیں کہ آج ہمیں قتل کرنے کے لیے جو شناخت بنائی جا رہی ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی شناخت نہیں ہے، اور اس شناخت کے نتیجے میں آج بہت واضح آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ مصور پاکستان بھی مسلک جعفریہ سے اس کا تعلق تھا، اور بانی پاکستان نے بھی آخری عمر میں مذہب تشیع اختیار کر لیا تھا. تو جو رکھیے گا یہ جو شناخت ہے یہ کتنی اہم ہے. اہل تشیع کی شناخت اہل تشیع نے، میں بارہا گزارش کرتا ہوں، اماموں کا دیا ہوا مسلک ہے، پیش اماموں کا دیا ہوا مسلک نہیں ہے. جو شناخت بنائی وہ اتنی واضح ہے کہ قیامت تک وہ شناخت کسی اور سے ملتی نہیں ہے. جب بھی حملے ہوئے اسی شناخت پر ہوئے. میں بس ایک ایک کر کے ان حملوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو ہماری شناخت پہ. دیکھیے اختلاف کی جو صورت ہے، یہ دو مزاج ہیں جو کبھی مل نہیں سکتے. ایک حسینیت کا مزاج ہے، ایک یزیدیت کا مزاج ہے، ایک ملوکیت کا مزاج ہے، ایک امامت کا مزاج ہے. دونوں آغوش مادر سے لے کر قبر کی شکل تک یہ اختلاف ہے شیعہ سنی مسلک کا. یہ ریکارڈ ہو جو حضرات، جو میرے بزرگ، جو میرے بھائی اتحاد بین المسلمین کی تمنا دل میں رکھتے ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ میں آج کو شروع کرنا چاہتا ہوں. جو شناخت بنائی ہے، آغوش مادر میں بچہ آیا تو اس کے ایک کان میں اذان دی گئی اور ایک کان میں اقامت دی گئی. اس وقت واجب و مستحب کی باتیں میرا ساتھ دیجیے، خاموشی سے اختلاف بعد میں کر لیجیے. اس وقت واجب و مستحب کی بحث نہیں کی گئی. اذان نے بتایا کہ یہ شیعہ کا بچہ ہے، اقامت نے بتایا کہ یہ شیعہ کا بچہ ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد زندگی کے سارے عمل گزرنے کے بعد جب قبر کی حیت بنائی تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ قبر کس کی ہے. قبر کی شکل نے بتایا کہ یہ شیعہ مسلک کی قبر ہے، کتبے نے بتایا. اس پورے سفر کے دوران جتنی شناخت ہے ہمیشہ اس شناخت پر حملے ہوئے. شناخت پہلی کیا ہے کہ یہ شیعان علی کہلاتے ہیں. میں بارہا گزارش کرتا ہوں، ہمارا نام شیعان توحید نہیں رکھا، ہمارا نام شیعان رسالت نہیں رکھا، ہمارا نام شیعان نبوت نہیں رکھا. دشمنوں نے ہمیں شیعان علی کہا، تو جب ہمیں کہتے ہی شیعان علی ہو تو ہم علی کا تذکرہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ جب شیعان علی کا تعارف ہمارا یہ بنا، شیعان علی میں علی کی ذات گرامی ہماری شناخت کا ذریعہ، اس وہ ذات کو شیعوں سے ایسا منسلک کر دیا گیا کہ شیعہ کہلائے گا وہی جو علی کا نام لے گا. اس کے بعد کی منزل آئی جو ہماری عام زندگی میں علمی گفتگو میں کر بھی نہیں سکتا، میرا شعبہ بھی نہیں. میں اس ثقافت کی بات کر رہا ہوں جس نے اہل تشیع کا تشخص برقرار رکھا. معاشرے میں ٹھوکر لگی بے ساختہ آپ نے یا علی مدد کہا، اپنا پرایا دوست دشمن اس نے کہا یہ شیعہ ہے. آپ نے پوچھا کیسے پتا یہ شیعہ ہے؟ کہا دیکھا نہیں ٹھوکر لگی اس کے منہ سے بے ساختہ یا علی مدد نکلا. پہلی شناخت علی کی ذات گرامی سے محبت. اور آج کی اگر منزلیں آپ دیکھتے جائیں تو پہلی جو چیز کو متنازع بنایا گیا وہ ذات علی کی ذات گرامی کو کبھی اذان میں، کبھی اقامت میں، کبھی ولایت کے حوالے. دیکھیے میرا جو سمجھ رہے ہیں وہ بول نہیں رہے، جو بولنا چاہتے ہیں وہ سمجھ نہیں رہے ہیں. کوئی بات ہے جو بچے ولایت علی گزگان مطلب. اب یہ دو تین باتیں آپ سے گزارش کرتا ہوں. علی کی ولایت کا اقرار
شیعت کی پہچان ہے، اسے متنازع بنایا گیا، ولایتی انداز سے بنایا گیا، ولایت کے طریقے سے بنایا گیا. یہ ہماری شناخت میں عرض کر رہا ہوں، میرے بزرگ میرا ساتھ ہے، جو بھی جتنے بھی 2-3 بزرگ ہیں وہ میرا ساتھ. دوسری ہماری پہچان تھی کہ ہم نے کبھی دشمنان آل محمد سے سودے بازی نہیں کی. ہم نے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے اذان کی آواز سنی تو بے شمار لعنت بھیجی اس اذان پر کہ جو اذان بلند ہو رہی ہے علی کی ولایت کے بغیر. یہ شناخت ہے ہماری. اس پر حملہ کس انداز سے ہوا کہ دیکھو اہل سنت کے مقدسات کو برا نہ کہنا، یعنی وہ جو تبرہ ہماری پہچان ہے. میں گزارش کر رہا ہوں جو سمجھ رہے ہیں، یہ حملہ اس لیے ہوا کہ انہیں برا نہ کہو، اس لیے کہ انہیں برا کہو گے تو پہچان ہوگی کہ تم شیعہ ہو. شیعہ کہلاتا ہی وہ ہے جو تولہ میں علی کا ذکر کرے، تبرہ میں دشمنان علی سے بیزاری کا ظاہر. اور پھر تیسری بات، ایک لباس، ایک رنگ کا لباس ہماری پہچان بنا. اور دنیا میں بے تحاشا لباسوں میں تبدیلی آتی جاتی رہتی ہے، وہ کبھی تنقید کا موضوع نہیں بنا. شمشاد بھائی یہ ریکارڈنگ آپ کو پورا اختیار، جہاں مرضی پہنچا دے، مجھے بھی دے. کبھی اعتراض نہیں ہوا، لیکن شناخت بنائی اہل تشیع نے، اپنا رنگ سیاہ رکھا، سیاہ لباس پہنا. اس پر اعتراض آج کے نہیں 1400 سال پرانے کی بات. اب ذرا سمجھ لیجیے، نماز کو عزاداری پر افضل قرار دیا گیا. جو بھی صورتحال ہے کہ عزاداری نماز عزاداری سے افضل جو بحث ہوئی. اس کے بعد ایک صدا آپ نے سنی کہ کالے رنگ کے لباس میں نماز نہیں ہوتی. تصدیق کرتے جائیے. یہ سنا ہے نا کہ کالے لباس میں نماز نہیں ہوتی. نیت بتا رہی ہے کہ پہلے شناخت پہ حملہ کیا، اس کے بعد شناخت کو بنیاد بنا کر کالے لباس میں نماز نہیں ہوتی. جب آپ نماز کو افضل کہہ رہے ہیں تو اتنی تو اجازت دیں کہ جس حال میں بھی وہ نماز پڑھ سکے، لیکن نیت جو پیچھے کی نہیں. یہ باتیں مجھے کرنے کی اجازت دیجیے. یہ شناخت. اس کے بعد کچھ رسومات ہیں جو ہماری شناخت. جس کے ہاتھ میں آپ نے انگوٹھی دے گی پتھر کی، دلچسپی ہو جائے گی بچوں کے لیے، بڑوں نے سنا ہوگا. میں نے پرانے ذاکروں سے سنا ہے کہ آپ ہاتھ میں پتھر پہنتے ہیں. اعتراض کیا کہ یہ پتھر پہننا حرام ہے. اس پتھر یہ جو آپ پہنتے ہیں، ہم کس لیے پہنتے ہیں؟ بچوں کو بتانے کے لیے. اس لیے کہ یہ ہماری پہچان ہے. یا ہمارے ہاتھ میں انگوٹھی ہے یا ہاتھ میں ہمارے کڑا ہے. انگوٹھی پر اعتراض کیا پتھر کے حوالے سے. ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ذاکر اپنے وقت کے، ان کے جملے سنیں. ایک پتھر پہ اعتراض کیا، اللہ نے سزا دینے کے لیے اپنے گھر بلایا. دیکھیں ان کے لفظ ہیں. ایک مومن کے پتھر پہننے پہ اعتراض کیا، اللہ نے سزا دینے کے لیے اعزاز بخشا کہ میرے گھر آؤ. تم نے ایک پتھر پہ اعتراض کیا نا، اب جو بلایا تو کہا ایک بڑے سے پتھر کے گھر کو طواف کرو. اس کے طواف کے بعد ایک پتھر کو چومو. اس کے بعد کچھ کنکریاں اٹھاؤ اور ان سے جا کر 3 بڑے پتھروں کو مارو. جملہ سنیے ان کا. ایک پتھر پر اعتراض کرنے پر اللہ نے اتنے پتھر برسائے کہ عقل پتھرا کے رہ گئی. دوسرا اعتراض بزرگان محترم ماشاءاللہ، دیکھیے ان تمام حملوں کے نتیجے میں اس شناخت کو ختم ہو جانا چاہیے. ہاتھ میں آپ نے کڑا پہنا، پاؤں میں بیڑی پہنی، اعتراض کیا کہ یہ غلاموں کی نشانی. خدا کی قسم دیکھیے ہماری شناخت کیا ہے. ساری دنیا اس وقت اپنے گردنوں سے ہر طرح کی غلامی کا طوق اتارنا چاہتی ہے. ہم کسی کے غلام نہیں، انسان آزاد پیدا ہوا ہے. اسی معاشرے میں ایک قوم ایسی ہے جو خود پہن کے یہ کہتی ہے ہمیں غلام کہو، ہم حسین کے غلام ہیں. جہاں پوری دنیا اپنے آپ کو آزاد کر رہی ہے وہاں ہماری شناخت کیا ہے؟ لوگ اپنی ہتھکڑیاں توڑ رہے ہیں، بیڑیاں اتار رہے ہیں، وہاں منتوں کی بیڑیاں پہنی جا رہی ہیں. بیڑی آپ پہنتے ہیں، زنجیر دوسروں کی عقل پہ پڑتی ہے. ہتھکڑی آپ پہنتے ہیں، قید ان کے عقیدے ہوتے ہیں. اور بزرگان گرامی اللہ کا کرشمہ دیکھیے، اس عزاداری کا کرشمہ دیکھیے. دیکھیے بہت لمبی بحث ہے، میں گفتگو کرتا جاؤں گا، آپ محب ہوتے جائیں گے، لیکن مجھے اپنے دائرے میں رہنا ہے. اگر یہ اعتراض اتنا وزنی ہوتا تو یہ ہتھکڑیاں بیڑیاں کم ہو جاتی نا بزرگان محترم. لیکن جتنا اعتراض بڑھتا جا رہا ہے
उतनी हथकड़ियां बेड़ियां बढ़ती चली जा रही हैं। और चौथी शनाख्त हमारी, कुछ अय्याम ऐसे आते हैं जहां हम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की पूने की न्याज है। देखिए इसमें तासीर की शनाख्त है। ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मदीने से गुजर गए, किसी से पूछा, देखिए जुमला है, मंजूम है कि इमाम ने पूछा कि बताओ आज कौन सी तारीख है। शौक तहकीक लेकर कभी ये नहीं पूछा क्या इमाम को याद नहीं कि आज कौन सी तारीख, अरे जिसके इशारे से शाम और सहर गर्दिश कर रहे उन्हें तारीख का पता नहीं क्या तारीख। देखो पूछ क्यों रहे कि बताओ आज कौन सी तारीख, किसी ने कहा क्या जबकि 22वीं है, कहा बस आज ही अमल सीख लो। देखिए पता इमाम रहा है, उसकी तहकीक की जरूरत नहीं। करिए रिकॉर्ड, इमाम ने खुम्स का हिसाब बताया, उस पर तहकीक नहीं है। इमाम ने विलायत तकवीनी पर गुफ्तगू की, उस पर तहकीक कभी नहीं की। विलायत तकवीनी का बच्चों को मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। विलायत तकवीनी की मौलाए कायनात की हम विलायत के कायल नहीं हैं, विलायत तकवीनी के कायल हैं। तकवीनी लफ्ज़ का कुन से, अल्लाह कुन कहता है कायनात बन जाती है। जिस तरह अल्लाह कुन कहता है कायनात बन जाती है, वैसे अली की विलायत है कि इख्तियार कुल उनके पास है। सुपुर्द करना अपने आप। ठीक है, अभी सारे आप हमारे कल्चर को देखते जाएं। मुझे जो बात जहां तक लाना चाहता था उसके लिए तभी बात, अल्लाह हमारा राज़िक है और कोई राज़िक नहीं। देखिए इस तरह अब क्यों पैदा हो रहा है कि अल्लाह हमारा राज़िक है। मैं भी एक मजलिस में कुछ लोग तशरीफ फरमा दें, ये तो तय हो गया ना कि ये पाकिस्तान, जिसने ख्वाब देखा उसका अकीदा मैं बता देता हूं। जहां से पलती है इकबाल रूह कंबर की, मुझे भी मिलती है रोजी उसी खजीने से। हमेशा बिरदे जुबा है अली का नाम इकबाल, कि प्यास रूह की बुझती है इस नगीने से। इकबाल राजिक किसको कह रहा है? अली को राजिक कह रहा है। उसे कहते भी अल्लामा हो। और उसका रिस्क कहां से मिलता है? जहां से पलती है इकबाल रूह कंबर की। कंबर को जहां से रिस्क मिलता है, इकबाल को वहीं से रिस्क मिलता है। तो जिसे अली से रिस्क मिलता हो, उसके ख्वाबों की जन्नत में तुम रह रहे हो। और जिसने इस ख्वाब को ताबीर दिया वो भी इस मसलक से वाबस्ता है। आहिस्ता आहिस्ता और फिर हमारी तहजीब 22 रजब के कूड़े ये इतने आम हुए। देखिए ये मन्नत है कि अगर आपको कोई मुश्किल है तो आप ये मन्नत मान लें। मन्नत कब मानी जाती? जब मन्नत पूरी हो। हमारे यहाँ मन्नत की मजलिसें हैं, जब मन्नत पूरी हो तभी तो मजलिसें होती हैं। कोई फर्क इस फर्शदा पे ऐसा नहीं होगा जिसने कभी ना कभी मन्नत की मजलिस ना कराई हो। इसका मतलब मन्नतें पूरी हो रही हैं तो मजलिसें हो रही है ना। ये हमारी सकाफत है। अब हमले सुनते जाइए और मैं तेजी से मंजिल अली के विलायत को मुतनाज़ बनाया ताकि पहचान खत्म हो जाए। तबर्रा हमारी पहचान है, उसे खत्म कैसे किया गया? देखिए हमारी शनाख्त क्या है। 1400 साल से हम जंग लड़ रहे हैं और जो हमारी शनाख्त है, अली की विलायत के हम कायल, दुश्मनाने अली से बेजारी का इजहार। और तीसरी बात कि हमने ये रट लगाई रखी है कि रसूल ने दो चीजें छोड़ी हैं, एक अल्लाह की किताब और एक इतरती अहले बैत। उलमा किराम की बहस आपने सुनी, बड़े बड़े हमारे मराजी ने उस्ताद ने इस पर 6-6 दिनों के मुनाजरे किए, जिसमें साबित किया कि कुरान नहीं इतरत अहले बैत छोड़ी है। आज अगर आप उसी लिबादे को ओढ़कर इतरत अहले बैत को छोड़कर कुरान और सुन्नत कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये शनाख्त हमला है या नहीं? मोहतरम ये बताइए। फिर हमसे पहले जो बुजुर्ग ये जंग करते रहे, या वो गलत थे या आप गलत है? याद रखिए, जिनके बुजुर्ग गलत हो उनके बच्चे भी बेहतर नहीं होते। शनाख्त पर है ना। देखिए कोई भी नाम दे, मुझे अंदाजा है मेरी गुफ्तगू के असरात कहां तक होंगे। आप जो भी इसकी लॉजिक बयान करें, आप इत्तेहाद किस चीज से करना चाह रहे हैं? जिससे आप इत्तेहाद करना चाह रहे हैं वो मारते हुए आपका इत्तेहाद नहीं देख रहा, वो आपके सीने पर, आपके पुष्ट पर जंजीर का निशान देख रहा है। उस जंजीर को आपने मुतनाज़ बना दिया। या तो आप ये कहें कि जो हमें इस तरह जुमले आ जाएंगे, मुझे बहुत सी बस मैं तेजी से मंजिलें जो हमारा जुलूस और अल्लाहरी है, मैं जिस मौजू पे आना चाहता हूँ। अज़ादारी हमारी सकाफत है और
ثقافت کیا ہوتی ہے؟ ثقافت مذہب کا حصہ نہیں ہوتی، ثقافت پہلے ہوتی ہے، مذہب بعد میں آیا ہے۔ طواف کعبہ عرب کی ثقافت تھی، مذہب بعد میں آیا ہے۔ بتوں کو رکھ کر بتوں کا خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ یہ تو شکر کرو اس علی کا کہ جس نے کعبے میں پیدا ہو کر بت خانے کو خدا کا گھر بنا دیا۔ دیکھیں کتنا شریعت نے، ابھی میرے موضوعات نہیں، شریعت نے اتنی ریفارم کیا ہے جتنی ضرورت۔ یہ تمہاری ثقافت ہے کہ تم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہو بتوں کو رکھ کر، تو کتنی تبدیلی کی کہ طواف تم کرو، برہنہ نہ کرو، لباس پہن لو، بتوں کو طواف نہ کرو، بچہ خانہ علی کا طواف کرنا ہے۔ لیکن یہ تاریخ ہے محترم، اس سے تو انکار نہیں ہے۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ، یہ بھی ہماری شناخت، اور ایسی شناخت جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی کہ کعبے میں نہ اس سے پہلے کوئی پیدا ہوا نہ اس کے بعد کوئی پیدا ہوا۔ ریاض خان آبادی کا ایک شعر ہے کہ کعبہ سنتے ہیں، لیکن لفظ اور گھر اور مکان، پہلے افتخار کو سن لیں کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دوں۔ یہ مکان اور گھر کا فرق کیا ہے؟ مکان اسے کہتے ہیں جہاں اینٹ گارے کی دیواریں بن جائیں، اس میں چاہے جنات رہیں یا بھوت رہیں، اس وقت تک وہ مکان کہلاتا ہے۔ لیکن جب اس میں مکین آ جائے تو وہ مکان نہیں، گھر کہلاتا ہے۔ ریاض خان آبادی کا شعر سنیں، کعبہ سنتے ہیں کہ گھر ہے بڑے داتا کا ریاض، زندگی ہے تو فقیروں کا بھی پھیرا ہوگا۔ اسے خدا کا گھر کہتے ہیں، مکان نہیں کہتے۔ مکان اور گھر میں فرق کیا ہے؟ مکان اسے کہتے ہیں جہاں کوئی کسی کا رہنا ضروری نہیں ہو، گھر اس وقت تک گھر ہوتا نہیں جب تک وہاں رہنے والا موجود نہ ہو۔ اب سمجھ آئی، علی کو پیدا کرنے کے بعد عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ کا لقب اس لیے دیا کہ ان سے پہچاننا یہ اللہ کے چہرہ ہے، رہنے والا اللہ سے تعلق رکھتا ہے، تبھی تو اللہ کا گھر ہے۔ جوش ملی آبادی کا شعر، کرتے ہیں سجدہ سوئے زچا خانہ علی، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ اب یہ تمام گزارش میں نے کر کے مجھے براہ راست سب سے بڑی اسلام کی کوئی ثقافت نہیں، لیکن میں بہت ہمت اور جسارت کے ساتھ جملہ کر رہا ہوں اور بس گفتگو ختم کر رہا ہوں، جتنے تقریر جہاں تک بھی جائے گی باقی میں نپٹ لوں گا۔ اسلام کی ثقافت کیا ہے؟ عید کی نماز آپ نے پڑھی، ابھی سید کسرا کے ایک مجلس میں عید کے دن پڑھ کے آیا ہوں، بہت سی باتیں وہاں سے لے کر آئے اور بہت اچھی دلیل۔ مسلمانوں کی نماز، عید کی ثقافت کیا ہے؟ عید کی نماز پڑھ لی اور لوگوں سے گلے ملے، بس یہی ثقافت ہے۔ عرب میں کبھی سیویاں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھی ہوگی، آپ شیر قورمہ بنتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ وہاں کی ثقافت نہیں، وہ یہاں کی ثقافت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلامی ثقافت جو ہے، ثقافت اسے کہتے ہیں جس کا زمین سے تعلق، میں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا، آج تک میرے گلے پڑا ہے۔ ثقافت وہی جانے گا نا کہ جو زمین پر بستا ہو۔ پہاڑوں سے اترے پر روزن کی ثقافت نہیں ہوتی، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ نیاز کیا ہوتی ہے، فاتحہ کیا ہوتی ہے۔ لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں، یہ ہمارا روز کا مشاہدہ ہے۔ اسلامی ثقافت، نماز آپ نے پڑھ لی، کھجور سے روزہ افطار کرنا یہ ثقافت نہیں ہے، یہ عرب کی ثقافت ہے۔ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان یا ڈی جی خان میں وہاں جلیبی سے روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اختلاف ہے، کہتے نہیں یہ ثقافت ہے۔ بس جہاں ثقافت کی بات ہوئی، ڈاکٹر عطیہ سلطانہ اس شہر کی بڑی خاتون اسکالر، اب ریٹائر ہو گئی، انہوں نے اہل سنت مسلک سے ان کا تعلق ہے، تھوڑا مجھے جانتے ہیں، ادب کی دنیا سے وابستہ۔ انہوں نے حیدرآباد دکن سے جا کر جو پی ایچ ڈی کی ہے، ان کی تھیسس کا موضوع ہے کہ اہل سنت ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر اسلام میں کوئی ثقافت ہے تو وہ عزاداری امام حسین ہے اور کوئی ثقافت نہیں۔ بس میں لیکن جب بھی حملہ ہوا، جھوٹ بولنا، لیکن میں اتنی لمبی تقریر کبھی کی نہیں، جھوٹ بولنا یہ برائی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کبھی کسی محراب سے آپ نے سنا ہے کہ اجتماعی قافلہ نکلا ہو کہ آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے؟ سارا ستم اسے کا لڑائی میں نے بارہا مجلسوں میں اور پھر دوبارہ گزارش، یہ جو 100-150 لوگ ماتم کر رہے ہیں، چلیے ریکارڈ کر لیجیے، خالد مصطفیٰ بیٹھے جو اسلام آباد کی ہم تاریخ جانتے ہیں، میں 25 سال پرانی بات کر رہا ہوں، جب جلوس کی تعداد 500 5,000 یا 6-7 ہزار ہوتی، 8 صفحے میں مرکزی امام بارگاہ سے اپنے اس زمانے میں جو ہمارے دوست تھے ان کے ساتھ سلوکی میں ڈال کر میلوڈی چوک پر 8 صفحے بچھاتا تھا۔ جب 500 تعداد ہوتی، الزام ہم پہ کیا تھا کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے،
تو 500 میں سے اگر 150 بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کو عزت محسوس. اب خواجہ صاحب سے پوچھیں، لاکھوں میں تعداد جاتی ہے لیکن صفحے وہی 8 کی 8 بچتی ہیں. اگر نیت ہوتی تو پورے جلوس کو نماز پڑھنا چاہیے نا بزرگان محترم. اسی لیے کہتے ہیں کہ حسین اور علی کے مقابلے میں چیزوں کو نہ لایا کرو، اپنی افادیت کھو جائیں گے. لباس اپنا تقدس کھو دے گا، مقدس چیزیں اپنا تقدس کھو دیں گے اگر مقابلے پر لے کے آؤ گے. لیکن اب آپ گھبرا رہے ہیں، مجھے پتا ہے. کس نماز کو ہم برا کہتے ہیں؟ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں جملہ اور بابا سے بلند کہہ رہا ہوں. کوئی عزادار ایسا نہیں جو نماز نہ پڑھ. تمہیں کیا پتا نماز ہوتی کیا ہے؟ نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج، طلب و حق کی زیادہ دعا و مجلس میں. جو اختصار ہو پیش نظر نماز پڑھو، طلب و دل کی زیادہ دعا و مجلس میں. یہ دونوں ٹکرائی نہیں. کن نمازوں کے ہم مخالف ہیں؟ وہ نمازیں جو کربلا کے میدان میں قتل حسین کے لیے پڑھی گئی ہیں. یہ آوازیں بلند ہو رہی تھی کہ قتل حسین میں جلدی کرو، ہم نے جمعے کی نماز پڑھنی. وہ روزے جنہوں نے سیدہ کا گھر اجاڑ دیا، وہ جہاد جنہوں نے جناب امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے لگن میں گرائے. یہ وہ تمام چیزیں جو اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر، تبلیغ کے نام پر، اصلاح کے نام پر، یہ سارے تازیانے کوئی آج کے نہیں ہیں. بنیادی فرق یہ ہے کہ ہماری شناخت ختم ہو جائے. بس آخر جملے. اور اس کو کیسے کیا گیا؟ کبھی ولایت کے نام پر، کبھی معرفت کے نام پر، کبھی اصلاح کے نام پر، کبھی اتحاد کے نام پر. جتنے نام آپ دیتے جائیں میں مانوں گا اس وقت کہ جب ان میں سے کوئی ایک کامیاب ہو جائے اور ہماری شناخت ختم ہو جائے. خدا کی قسم ہماری شناخت تو ایسی ہے کہ جو کل تک نہیں بھی جانتا تھا وہ بھی جانتا ہے شیعہ کہتے کس کو ہے. بس احمد تمام. یہ شناخت ختم کیسے ہو؟ یہ شناخت کسی مدرسے میں نہیں بنی، یہ شناخت کسی یونیورسٹی میں نہیں بنی. یہ شناخت ہمیں ایک ماں نے عطا کی ہے جسے حسین کی ماں کہتے ہوئے. بس احمد تمام. یہ ہماری شناخت، یہ جو عزاداران مظلوم کربلا ہے، یہ شناخت کس نے عطا کی؟ دیکھیے کربلا کے بعد کی شناخت اور ہے. کربلا سے پہلے کربلا انہیں پتا ہے جن کے علم غیب میں کربلا ہے. حسین ہاتھوں میں آئے، رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. بیٹی نے پوچھا بابا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا سیدہ یہ بیٹا بہت عزیز ہے نا. ہاں بابا، اللہ نے مجھے نماز شب کی دعاؤں کے نتیجے میں حسین عطا کیا. بزرگان گرامی ذرا انسانی دل کے ساتھ سوچے، ماں کی آغوش میں بیٹا ہو اور بیٹا بھی حسین جیسا، ماں بھی فاطمہ زہرا جیسی، اور یہ پوچھے کہ بیٹا تمہیں یہ بیٹا بہت پسند ہے نا، اور وہ ماں کہے کہ میری شب کی دعاؤں کا نتیجہ دیا ہے. اسی وقت یخلق جبریل کا نزول ہو، رسول کا لہجہ بدل جائے، مگر فاطمہ تیرا یہ بیٹا بھوکا پیاسا مارا جائے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے بزرگان گرامی، صاحب اولاد ہے نا، اگر ماں کو یہ بتا دیا ہی جو بچہ میری گود میں آیا ہے اسے بھوکا پیاسا مارا جائے گا. ایک دفعہ لہجہ بدلا، کہا بابا یہ میرا حسین کیوں مارا جائے گا؟ کہا بے قصور مارا جائے گا. بزرگان گرامی روایت ہے نا، ممتا نے سوال کیا. عصمت کی ملکہ ہے، علم غیب رکھتی ہے، کائنات کی مالکہ ہے، لیکن ممتا والا سوال کیا. بابا یہ بتائیے کہ میرا حسین مارا جائے گا تو کوئی میرے حسین کو رونے والا ہوگا نا بابا؟ بابا آپ تو رونے کے لیے موجود ہوں گے، ایک ماں کے دل کی تمنا ہے نا. کہا نہیں سیدہ میں نہیں ہوں گا. بابا علی ہوں گے؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے. جب پوچھ چکے نا امام حسن ہوں گے نہیں. کہا اچھا یہ بتائیے کیا اس ماں اس بچے کو رونے کے لیے یہ ماں تو موجود ہوگی نا؟ عجیب لہجہ ہے. وہ جو نبوت کا جز ہے نا، اگر رسول نبی ہے تو نبوت کا جز ہے. کہا کہ نہیں تم بھی نہیں ہوگی. بس ایک سوال پوچھا، اچھا بابا پھر یہ بتائیے میرے حسین کو بس اتنا جملہ سننا تھا. جبریل کا نزول ہوا، کیا کہا؟ سیدہ غم نہ کرو، دل چھوٹا نہ کرو، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، ہے نہیں پیدا کرے گا جس کے بڑے تیرے اکبر کو روئیں گے، جس کے جوان تیرے اکبر کو روئیں گے، جس کے بچے تیرے اصغر کو روئیں گے. بس یہاں تک پہنچے نا، وہ جو حسین آغوش میں تھا اس کو لیا، ایک دفعہ رسول کی گودی میں تھمایا، سر پر رضا کو رکھا. کہا بابا اگر یہ بات ہے نا تو آپ جانتے ہیں اگر آپ نبی ہیں تو میں نبوت کا جز ہوں، اگر آپ رسول ہیں تو میں رسالت کا جز ہوں. بابا اگر یہ بات ہے نا کہ میرے حسین کو رونے والی ایک قوم پیدا ہوگی جو اپنے دن رات کا خیال نہیں کرے گی، اپنی خوشی غم کا خیال نہیں کرے گی، تو آج یہ سیدہ خاتون جنت ہو کر وعدہ کرتی ہے کہ یہ میں بھی
جنت کے سامنے بال کھول کر بیٹھ جاؤں گی، اور جب تک میرے حسین کا ایک ایک ادادار جنت میں داخل نہ ہو جائے میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ اس ماں نے ہمیں یہ نام دیا نا، یہ میرے حسین کے ادادار ہیں۔ بس مدد تمام میں اپنی ثقافت، اپنی تاریخ سے، اپنی تہذیب سے دو واقعہ جسارت کر کے بیان کرتا ہوں کہ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، پوری تاریخ ہے۔ علامہ دیوبندی کی پوری کتاب اسرار الشہادت بھری پڑی ہے ان واقعات سے۔ دو واقعات سن لیجیے۔ بزرگان گرامی، مدینے کی ایک عورت، امام حسین علیہ السلام سے محبت ہو گئی، لیکن شوہر ظالم تھا۔ انداز کیا تھا؟ ظلم کیا کرتا تھا، شدت اختیار کرتا تھا، ظلم پڑتا جاتا تھا۔ حسین کا نام لے لو، لیکن جس کے دل میں حسین بس جائے نا وہ نام کیسے نہ لے۔ جو ظلم جور سے برداشت کرتی تھی، ایک دن یہ کہہ کے گیا کہ شام کو میرے کچھ دوست آئیں گے، ان کے کھانے کا اہتمام کرنا، یہ کہہ کے وہ گھر سے چلا گیا۔ باورچی خانے میں کھانا تیار کر رہی تھی کہ کہیں سے یا حسین کی آواز آئی، کہیں سے کانوں میں ہائے حسین کی آواز آئی۔ میں ساختہ اس آواز کی سمت چل پڑی، وہاں گئی تو وہاں حسین کی فرش ادا بچھی تھی۔ حسین کا ماتم کیا، علی اکبر کا پرسہ دیا اور محمد کا پرسہ دیا۔ بہت دیر ہوئی، جب مجلس ختم ہوئی تو گھر کی طرف آئی تو اب گھبرا رہی تھی کہ میرا شوہر مجھ کو ظلم کرے گا۔ بزرگان گرامی، علماء کرام نے بہت احتیاط سے کتابوں میں لکھا ہے، میری تہذیب اجازت نہیں ہوئی تھی۔ اب جو گھر پہنچی تو کیا دیکھا کہ گھر کا دروازہ جسے مقفل کر کے گئی تھی وہ کھلا ہوا ہے، اس میں سے عجیب سی روشنی آ رہی ہے، عجیب سی خوشبو آ رہی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سونگی۔ ڈرتے ڈرتے گھر میں داخل ہوئی، کیا دیکھا باورچی خانے میں ایک نقاب کوئی بھی کھانا تیار کر رہی ہے، لرز کے رہ گئی، ایک دفعہ لرز کے رہ گئی، نگاہ پڑی، کیا دیکھا گھر کے صحن میں، بزرگان گرامی کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہے، میری زبان یہ ہمت نہیں کری، کیا دیکھا کہ صحن میں ایک بیوی جاڑوں کشی کر رہی ہے، جاڑوں کشی کر رہی ہے، لرزتی ہوئی اس جگہ پہنچی جو باورچی خانے میں کھانا تیار کر رہی تھی، قدموں میں گر گئی، کہا بی بی آپ بتائیے آپ ہے کون؟ آپ ہے کون؟ بس ایک آواز فضا میں گونجی، حسین کو رونے گئی سی، تو میرا حسین میرے بیٹوں کا ماتم رونے گئی تھی، اب تمہارے گھر آئے ہیں، بس یہ جملہ سنانا۔ اب ہمت نہیں پڑی، سمجھ گئی، قدموں میں گر گئی کہ مادر حسین ہے، لیکن سمجھ تو گئی تھی، ہمت نہیں کری۔ کہا بی بی یہ بتائیے وہ جو چاروں کشی کر رہی ہے وہ کون ہے؟ کہا استقبال کرو وہ میری بیٹی ہے۔ بس آخری جملے خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے دعا کیجیے گا۔ ہمارے کہنے والے سامعین ہیں، پروردگار کی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ نظر عباس کمر کے بھائی علیل ہیں، ان آنسوؤں کے صدقے انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ایک جملہ اور، جو یہ جملہ کہا نا کہ میں چین سے نہیں بیٹھوں گی، میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ایک ایک چیز سند بتا رہی ہے کہ اس ماں نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ بس ایک روایت اور اس کے بعد رحمت تمام۔ عید سے کچھ دن پہلے، محرم سے 3 دن پہلے جوان بیٹے کا انتقال ہوا۔ جوان بیٹا ماں کے نظروں کے سامنے سے اٹھ جائے، اس ماں کی کیفیت کا اندازہ لگائے۔ قبر بنائی، قبر کے کنارے بیٹھ گئی، روتی رہی اپنے بیٹے کو یاد کر کے۔ دوسرا دن گزرا، روتی رہی، جب تیسرے دن رونے کے لیے آئی نا تو نگاہ پڑی محرم کے چاند پر۔ اب تو محرم کے چاند پر نگاہ پڑی نا، اپنے آنسوؤں کو پہنچ لیا، کھڑی ہو گئی، قبر کو مخاطب کیا، بس بیٹے میں تجھے رو چکی، تیرا غم بہت بڑا ہے، تو جوان ہے، تو جوان بیٹا ہے، دنیا سے رخصت ہوا ہے، ماں کو آدھا کر دیا ہے، لیکن میں اب تجھے رو چکی، تجھے نہیں رو گی، اب میں جا رہی ہوں فاطمہ کے بیٹوں کو رو گی۔ وہاں سے اٹھی، فرش ادا پر آئی، 10 دن حسین کا ماتم کیا، حسین کی مجلس کی، حسین کے بچوں کو پرسہ دیا۔ 11 محرم کو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اب پلٹی، بیٹے کی یاد آئی، قبر کے کنارے پہنچی، کیا دیکھا پہلے سے ایک نقاب کوئی بیوی بیٹھی ہے جو قبر پہ رو رہی ہے۔ ایک لمحے کو سوچا کہ شاید اس بیوی کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، قریب گئی، آہستہ سے آواز میں کہا بی بی یہ تمہارے بیٹے کی قبر نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ تاریخ کا حصہ بن گئے، فضا میں ایک آواز گونجی، میں کب کہہ رہی ہوں میرے بیٹے کی قبر ہے، قبر تمہارے بیٹے کی ہے، بس فرق یہ تو میرے بیٹوں کو رونے گئی تھی، میں فاطمہ حسین کی ماں تیرے بیٹے کو یہ ناسوں کا واسطہ ہماری سے عبادت کو قبول فرما۔ محمد والے محمد کا جو فرش ادا پر چشم گریہ کے ساتھ بیٹھے ان کی دعا کو پروردگار دی واسطہ محمد والے محمد کا جو بیمار شفائے کاملہ رہا، خصوصاً ہمارے مستقل سامع اور شرکت کے حوالے کرنے عبادت صاحب، پروردگار بیماری کربلا کا واسطہ ان کی صحت کاملہ رہا، نظر عباس کو صحت کاملہ رہا، اللہ عطا فرما، مرادوں کو پورا فرما، صاحب خانہ کی دلی مرادیں اس ذکر کے ساتھ ان کی مرادوں کو پورا فرما، پروردگار جو بچے امتحانی مراحل سے گزر رہے ہیں انہیں کامیاب و کامیاب عطا فرما۔ اس
مسموم زدہ ماحول میں جہاں عقیدوں پہ ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے، پروردگار یہ مادر حسین کا واسطہ عزاداری کو ہماری نسلوں میں منتقل ہوا، یہ ورثہ ہماری نسلوں میں منتقل ہوتا رہے تا وقت کہ محشر کے دن ہمارا شمار عزادار میں منظور ہے۔ پروردگار وہ جو زیارت گاہ ہے ہم لوگوں کی، وہ جو ہمارا محور و مرکز ہے، دعا کیجئے شہزادی زینب، شام کا وہ بازار، شام کا وہ روزہ، دشمنوں کی عزت میں پروردگار اس بی بی نے بہت مصائب اٹھائے ہیں۔ کوفہ و شام کا سفر اس بی بی نے طے کیا ہے، پروردگار دشمنوں کو نیست نابود فرما۔ وہ جو ہماری زیارت گاہ ہے، وہ جو ہماری سجدہ گاہ ہے، بی بی کا حرم، پروردگار ان کو دشمنوں کی سازش ناپاک سازشوں سے محفوظ رہے، وہ حرم اسی طرح آباد رہے، زائرین وہاں جاتے رہے۔ یہ اس بی بی کا واسطہ دشمنوں کو نیست نابود فرما، اور جو اس سلسلے میں مصروف جہاد میں کامیاب و کامیاب ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک دفعہ